حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ حضرت مبارک کے بیٹے تھے۔ حضرت مبارک محدث کا ایک علم حدیث کے امام کا باپ حضرت مبارک جانتے ہیں وہ ایک شخص کے غلام تھے، ایک شخص کے غلام تھے، جس آقا کے غلام تھے اسی آقا کی غلامی میں ان کے باغیچے میں کام کرا کرتے تھے۔ ان کے اناروں کا باغیچہ تھا، پھلوں کا باغیچہ تھا، اس میں دن بھر مزدوریاں کیا کرتے تھے اور وہی رہا کرتے تھے۔ میں نے کہا اگر آپ ایماندار ہیں تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سچے ہیں۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ رب خود فرمائے گا کہ میرے بندے تو سچا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری سچائی کے چرچے کر دے گا۔ حضرت مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے آقا کے باغیچے میں، انار کے باغیچے میں کام کر رہے تھے۔ ان کا آقا مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا تو اپنے غلام سے کہا مبارک ہمارے باغیچے میں جو میٹھے انار ہوں وہ توڑ کر لاؤ اور مہمانوں کے سامنے پیش کرو۔ حضرت مبارک گئے، کچھ انار توڑا اور توڑ کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مبارک نے اپنے آقا کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے انار توڑا اور دانہ منہ میں ڈالا تو بجائے میٹھے کے بہت کھٹا تھا۔ کہا مبارک یہ انار تو بڑے کھٹے ہیں یار، میٹھے لے آؤ۔ پھر گئے، پھر انار لے آئے، انار توڑا گیا تو دانے پھر کھٹے تھے۔ اس بار کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، کہا یار تم اتنے سالوں باغیچے میں کام کر رہے ہو، تمہیں تجربہ نہیں آیا؟ میٹھے انار لاؤ۔ تیسری بار پھر میٹھے انار لینے گئے۔ جب انار لے کر آئے تو اب کی بار بھی جب انار توڑا گیا تو اس کے دانے بڑے کھٹے تھے۔ اب آقا تو آپے سے باہر ہو گیا، کہا تمہیں اتنا تجربہ نہیں؟ تو اتنا نالائق اور غیر تجربہ کار ہے، اتنے سالوں سے انار کے باغیچے میں رہتا اور تمہیں اتنی تمیز نہیں کہ کون سا انار میٹھا ہوگا اور کون سا کھٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مبارک نے سر جھکایا، سر جھکا کر کہا میرے آقا یہ آپ کی بات سچی ہے کہ کتنے سالوں سے میں آپ کے انار کے باغیچے کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن آپ نے مجھے نوکری پر رکھا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں اور باغ آپ کا ہے، اس پہ ہمارا کوئی حق تو نہیں بنتا ہے۔ اتنے سالوں سے میں نے آپ کے باغیچے کی دیکھ ریکھ کی، لیکن قسم لے لو میرے رب کی میں نے تمہارے باغیچے کا آج تک کوئی انار چکھا ہی نہیں ہے کہ مجھے معلوم یا محسوس ہوگا کہ کون سا انار میٹھا ہوتا ہے یا کون سا کھٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ آقا بھی تو پڑھے لکھے اور حوصلہ دل لوگ ہوا کرتے تھے، وہ متاثر ہو گئے۔ مبارک یہ حال ہے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی یار، میں نے تمہیں انار کھانے کی اجازت نہیں دی، اتنے سالوں انار کے باغ میں رہ کر بھی میرے باغیچے کے اناروں سے تم محروم رہا۔ متاثر ہوا، متاثر ہو کر کہا اے مبارک تمہاری ایمانداری نے مجھے متاثر کیا ہے، میں ایک فیصلہ کرنے میں کئی دنوں سے بڑا پریشان حال ہوں اور فیصلہ نہیں کر پاتا، تم سے مشورہ چاہتا ہوں، تمہیں تمہاری نیکی کا صلہ مجھے سچا مشورہ دینا۔ مبارک نے کہا آپ آقا کہاں میں غلام میں آپ کو مشورے دوں؟ کہاں؟ کہا کیا ہے حضور فرمائیے۔ کہا میری ایک بیٹی ہے، بڑی پاکیزہ ہے، بہت نیک ہے، بہت ہی پارسا ہے، اور اس کی تقوی و طہارت و پارسائی کی جو ہے قسمیں کھائی جا سکتی ہے، اتنی میری بیٹی پارسا ہے۔ چند جملوں میں بات میں سمیٹ لیتا ہوں۔ فرماتے میری بیٹی پارسا ہے اور اس کے نکاح کے بڑے رشتے آتے ہیں، لیکن میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں کہ کس کے ہاتھ میں اس کو دے دوں اور اس کا رشتہ کرا دوں۔ آپ نے فرمایا آقا جاہلیت میں لوگ حسب نسب دیکھ کر شادی کرتے تھے، یہودی مال دیکھ کر شادی کرتے تھے، اور عیسائی حسن دیکھ کر شادی کرتے تھے، لیکن جو غلام مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ پاک دامنی، تقوی، طہارت اور عبادت دیکھ کر شادیاں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے دولے میں جو متقی ہے اسے کیوں نہیں دے دیتے اپنی بیٹی؟ مالک نے کہا رات بیوی سے مشورہ کروں گا، پھر صبح تم سے کہوں گا۔ بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا کہ تم کہاں اپنی بیٹی کا دولہا ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہارے باغیچے میں جو مبارک کام کر رہا ہے اس سے زیادہ کوئی نیک اور ایماندار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔
بادشاہ نے مبارک سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیا۔ جانتے ہیں اس نیکی کا بدلہ انعام کی شکل میں جب اللہ نے حضرت مبارک کو بیٹے سے نوازا تو وہ بیٹا کوئی اور نہیں، زمانے کے امام محدث اور جو ہے علم حدیث کا امام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے چرچے ان کے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک ہوگا، اور اس عبداللہ کی وجہ سے مبارک بھی تاریخ کے بابوں میں اس طرح پتھر کی لکیر کی طرح ثبت ہو گیا کہ دنیا میں کتنا بھی انقلاب پیدا ہو جائے، مبارک کا نام کوئی تاریخ سے مٹا نہیں سکتا۔